بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سردیوں کی رات تھی۔ آسمان پر بادلوں کا راج تھا اور تیز ہوا ہر طرف سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو چکے تھے کیونکہ آسمان پر چھائے بادل ایک بہت بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ میں ایک قریبی قصبے میں کام کرتا تھا۔ اس دن مجھے دیر ہو گئی اور میں جلدی گاؤں پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور ہوا کے جھکڑ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنی سائیکل چلاتے ہوئے جلدی سے گاؤں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ادھ کھلی جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی، حالانکہ اس علاقے میں بجلی نہیں تھی۔ جھونپڑی تو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھی، میں نے حیرانی سے سوچا۔ شدید بارش سے بچنے کے لیے میں نے جھونپڑی کے اندر پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سرد ہوا نے میرا استقبال کیا۔ اندر ایک خوبصورت لڑکی چولہے کے پاس بیٹھی تھی، لیکن اس نے اپنا چہرہ ایک جالی دار کپڑے سے ڈھک رکھا تھا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آ جاؤ، باہر موسم بہت خراب ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ جھونپڑی میں کچھ عجیب تھا۔ دیواروں پر پرانے اور خوفناک نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور چولہے کی آگ نیلے رنگ کی تھی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے اس خوبصورت لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یہاں میرے ساتھ کئی اور بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہی لڑکی نے جواب دیا تو اس کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن جھونپڑی میں اور کوئی نہ تھا۔ اچانک مجھے ایک سایہ دیوار پر حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی لڑکی نے میرے سامنے اپنا نقاب اتارا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا نام عارف ہے۔ میرا تعلق شیخو پورہ کے نواحی گاؤں چھاپے سے تھا۔ میں اپنے والدین کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ میری پیدائش کے وقت ہی میری ماں نے یہ کہہ کر مجھے اپنی بہن کی جھولی میں ڈال دیا کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹا نہیں دیا، آج سے یہ تیری 5 بیٹیوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ میری پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی میری اماں کو بریسٹ کینسر ہو گیا۔ میرے والد نے میری ماں کا بہت علاج کروایا، مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکی اور ایک دن خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ابا نے میری ماں کی وفات کی تھوڑی دیر بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنی زندگی میں ایسے مگن ہوئے کہ پھر زندگی بھر دوبارہ پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ پھر میرے خالو اور خالہ ہی میرے لیے حقیقی والدین بن گئے اور میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ خالو چوڑیاں بیچنے کا کام کرتے تھے۔ وہ سائیکل پر چوڑیاں بیچتے، سارا دن گلی گلی پھرتے، جس سے ہمارے گھر کا گزارا زیادہ اچھا تو نہیں لیکن قدرے بہتر ہو جاتا تھا۔ خالہ کی چاروں بیٹیاں مجھے بھائی کہتی تھیں، حالانکہ میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام صدف تھا، وہ تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ نہ تو وہ مجھے بھائی کہتی تھی، نہ ہی مجھے اس کا بھائی پکارنا اچھا لگتا تھا۔ وہ سب بہنوں میں میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ کپڑوں سے لے کر میرے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری اس کی تھی۔ ہمارے درمیان ایک ہلکی سی خاموشی اور لحاظ تھا۔ وہ مجھے زیادہ مخاطب نہیں کرتی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس سے زیادہ بات چیت کی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خاموشی محبت میں بدل گئی۔ کبھی اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس سے کوئی اظہار کیا تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں ارادہ کر رکھا تھا کہ میں ایک دن ایک بہت بڑا وکیل بنوں گا، پھر خالہ سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لوں گا اور وہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنا داماد بھی بنا لے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن میرے خالو چوڑیاں بیچ کر گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ خالو نے تھوڑی بہت مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے موقع پر ہی گولی مار کر انہیں قتل کر ڈالا۔ یوں میرے خالو مجھ سمیت ہم 7 افراد کو تنہا کر گئے۔ جب محلے والے خالو کی میت گھر میں لائے تو ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں کبھی اپنی خالہ کو سنبھالتا، کبھی ان کی بیٹیوں کو۔ محلے والوں نے ہی میرے خالو کی تدفین کی، پھر ہمارے گھر میں شام کا کھانا لا کر رکھ دیا۔ رشتہ داروں میں صرف میرے چچا تھے جو لاہور میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے کبھی ہم سے رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ننھیال میں صرف اماں، خالہ، 2 ہی بہنیں تھیں۔ میرے ابا نے تو پلٹ کر کبھی ہماری خبر ہی نہیں لی تھی۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ گھر میں پڑا ہوا راشن بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ خالہ بھی عدت میں تھیں، وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ آپی آمنہ جو خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، انہوں نے BA کیا ہوا تھا۔
اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ماہانہ 5,000 میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا اور ابھی ان کی تنخواہ آنے میں پورا مہینہ پڑا تھا۔ گھر میں راشن بھی بالکل ختم تھا۔ مالک مکان بھی بار بار کرائے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اب صرف میں ہی ٹھہرا اپنے گھر کا واحد کفیل۔ میں نے اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنے کا سوچا۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں ایک کامیاب وکیل بننا چاہتا تھا، جو اب میرے لیے ناممکن تھا۔ خالہ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے میری بات سنتے ہی خاموشی اختیار کر لی۔ میں خالہ کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے اگلی چوڑیوں والی دکان پر گیا، جہاں سے خالو چوڑیاں لا کر بیچتے تھے۔ یہ شہر کی تنگ گلیوں میں واقع ایک پرانی سی دکان تھی جہاں چوڑیاں بیچی جاتی تھیں۔ یہ دکان کسی مہنگے بازار کا حصہ تو نہیں تھی، مگر یہاں ہر قسم کی جدید فیشن کی چوڑیاں بنائی اور بیچی جاتی تھیں۔ دکان کا مالک ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جس کا نام اشرف تھا۔ اشرف کی شخصیت میں کچھ ایسی دلکشی تھی، ہر گاہک کے ساتھ اس کا برتاؤ نرمی اور خلوص سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دو دفعہ میں بھی خالو کے ساتھ دکان پر آیا تھا، جس کی وجہ سے میری دکان کے مالک کے ساتھ کافی اچھی سلام دعا تھی۔ جب میں دکان میں داخل ہوا تو دکان بالکل خالی تھی، کوئی بھی گاہک دکان میں موجود نہیں تھا۔ مالک کے ساتھ سلام دعا کے بعد میں نے دکان پر آنے کی وجہ بیان کی۔ مالک میری طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، سائیکل پر چوڑیاں بیچنا ایک مشکل کام ہے، مجھے دکان پر ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ تم مجھے کچھ پڑھے لکھے اور شریف معلوم ہوتے ہو، تم ادھر سیلز مین کے ساتھ چوڑیاں بنانے کا ہنر بھی سیکھ لینا، مجھے امید ہے کہ تم بہت آگے جاؤ گے۔ شروع میں تمہیں 10,000 ماہانہ دوں گا، جیسے جیسے تمہارے کام میں بہتری آئے گی تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ مالک کی بات سن کر میرے دل کو ایک حوصلہ ملا اور میں نے کل سے کام پر آنے کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو خالہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، آپی آمنہ شام کا کھانا بنا رہی تھی، نور اور فاطمہ جو دونوں جڑواں تھیں وہ کمرے میں اپنا کالج کا کام کر رہی تھی۔ صدف نماز کے لیے وضو کر کے کمرے میں جا رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی کچن میں گئی اور پانی کا گلاس لا کر مجھے تھماتے ہوئے بولی، عارف، امی کہہ رہی تھیں کہ تم نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی ہے اور تمہارے کریئر کا کیا بنے گا؟ تمہیں تو ایک بہت بڑا وکیل بننا تھا۔ صدف کی بات سن کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی اور ہم غریب لوگوں کی خواہش ہماری ضروریات کے نیچے دب جاتی ہے۔ کل دکان کا مالک مجھے ایڈوانس میں تنخواہ دے گا، جس سے گھر کا راشن اور مکان کا کرایہ ادا ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ اتنی دیر میں خالہ بھی نماز ادا کر کے میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں خالہ کو دکان پر کام ملنے کی خوشخبری سنانے لگا۔ میری بات سن کر خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، بیٹا بس میری عدت پوری ہو جائے پھر میں خود ہی کوئی کام ڈھونڈ لوں گی، تم دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر لینا۔ پھر آمنہ آپی کھانا لے آئی اور سب بہنوں کو کھانے کے لیے بلانے لگی۔ کھانے کے دوران بھی صدف کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ کھانے کی طرف مبذول کر لی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ مجھے دکان پر کام کرتے ہوئے 3 سال بیت گئے۔ اس دوران خالہ نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ میں کام چھوڑ کر اپنی پڑھائی شروع کر لوں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے کام میں ماہر ہو چکا تھا۔ اب میں چوڑیاں بنانے کا ایک کاریگر تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں اس قدر صفائی دی تھی کہ لوگ دور دور سے آرڈر دے کر چوڑیاں تیار کرواتے تھے۔ مالک نے بھی دکان پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ اب تقریباً میں ہی دکان کا سارا نظام سنبھالتا تھا۔ ان دنوں کام کا مندہ جا رہا تھا۔ میں صبح سے لے کر شام تک دکان پر بیٹھا رہتا۔ کبھی گاہک آتا تو چوڑیاں بک جاتی، کسی دن تو کوئی گاہک دکان کی صورت بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جس دن اگر سیل اچھی ہو جاتی تو اس دن مالک مجھے 500 روپے دے دیتا اور شام میں جاتے ہوئے گھر کا چھوٹا موٹا سودا سلف لے جاتا تھا۔ آج بہت عرصے بعد صدف نے مجھے اپنے کورس کی کوئی کتاب لانے کو کہا تھا، جسے ہر حال میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ صدف کوئی بات کہے اور میں وہ پوری نہ کروں، ایسا ہونا تو ناممکن تھا۔ اگر میں اس کی کتاب نہ لے کر جاتا تو اس نے ناراض ہو جانا تھا، اور میں کسی صورت بھی صدف کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، آج کوئی بھی گاہک چوڑیاں خریدنے نہیں آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ دکان کا راستہ ہی بھول گئے تھے، یا پھر عورتوں نے چوڑیاں پہننا چھوڑ دی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے مایوسی کے عالم میں دکان بند کرنے کی۔ دکان کے پاس ایک حسین سی لڑکی آ کر رکی۔ وہ سر پر ہلکا سا دوپٹہ ڈالے بڑی معصومیت سے چوڑیوں کے شوکیس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی کشش تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی جھلک رہی تھی۔ میں جو ہمیشہ سے بے نیاز اور کاروباری مزاج کا شخص تھا،
اس لڑکی کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ نہایت مہذب انداز میں بولی، مجھے چوڑیاں دیکھنی ہیں۔ میں نے فوراً کئی اقسام کی چوڑیاں نکال کر سامنے رکھ دیں۔ لڑکی بڑی نفاست سے چوڑیاں اٹھاتی، دیکھتی اور واپس رکھ دیتی، لیکن اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں چھوتے ہی ایک عجیب سی کھنک پیدا ہوتی جو عام کھنک سے مختلف تھی، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ مجھے اس لڑکی سے ایک دم سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ بازار میں بھی اکا دکا ہی لوگ تھے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے سب لوگ اپنی دکانیں بند کر کے جا چکے تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کو کس رنگ کی چوڑیاں چاہیے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، مجھے لال رنگ کی چوڑیاں چاہیے۔ میں نے اپنی دکان میں موجود سب سے پرانے طرز کی چوڑیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے چوڑیاں تھامتے ہی اپنے پرس میں سے چند نوٹ نکال کر شوکیس پر رکھ دیے۔ میں بس ساکت ہو کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی چوڑیاں تھامتے ہی میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دکان سے باہر چلی گئی۔ لڑکی کے جاتے ہی میں نے دکان بند کی اور اپنی سائیکل لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سردیوں کی وجہ سے رات جلدی ہو جاتی تھی۔ کچھ موسم بھی خراب تھا، لوگ بھی اپنی دکانیں بند کر کے جا چکے تھے۔ آسمان پر بادلوں کا راج تھا اور تیز ہوا ہر طرف سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں بس جلدی سے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور ہوا کے جھکڑ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک ادھ کھلی جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی، حالانکہ اس علاقے میں بجلی نہیں تھی۔ یہ جھونپڑی تو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھی، میں نے حیرانی سے سوچا۔ شدید بارش سے بچنے کے لیے میں نے جھونپڑی کے اندر پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سرد ہوا نے میرا استقبال کیا۔ اندر ایک خوبصورت لڑکی چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ لڑکی نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آ جاؤ، باہر موسم بہت خراب ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ جھونپڑی میں کچھ عجیب تھا۔ دیواروں پر پرانے اور خوفناک نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور چولہے کی آگ نیلے رنگ کی تھی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ میری بات سن کر لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یہاں میرے ساتھ کئی اور بھی رہتے ہیں۔ میں حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن جھونپڑی میں کوئی اور نہیں تھا۔ اچانک سے ایک سایہ دیوار پر حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ لو تم چائے پیو، لڑکی نے چائے کی پیالی مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی میری نظر لڑکی کی کلائیوں کی طرف گئی، میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اس لڑکی نے وہی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں جو وہ کچھ دیر پہلے میری دکان سے لے کر آئی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چائے پینی شروع کر دی۔ چائے کا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ ایسی چائے میں نے آج سے پہلے نہیں پی تھی۔ جیسے ہی میں نے چائے پی تو مجھ پر مدہوشی طاری ہونے لگی اور پھر میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اگلی صبح جب مجھے ہوش آیا تو وہاں نہ کوئی لڑکی تھی اور نہ کوئی جھونپڑی۔ میں وہاں تنے تنہا چٹیل میدان میں لیٹا ہوا تھا اور میری سائیکل میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے سائیکل اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو خالہ اور ان کی بیٹیاں بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ البتہ صدف کالج جا چکی تھی۔ خالہ تیزی سے میری جانب لپکی اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، عارف بیٹا، تم کل رات کہاں تھے؟ میں نے ساری رات تمہارا انتظار کرتے ہوئے گزار دی۔ خالہ وہ ابھی میں بولنے ہی والا تھا کہ رات والا منظر کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ایک دم سے میرا چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہو گیا۔ کیا بات ہے میرے بچے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خالہ نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ جی خالہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات میں ایک گاہک آ گیا تھا، اس نے آرڈر پر چوڑیاں تیار کروانی تھیں، کچھ مالک بھی دکان پر موجود نہیں تھا، بس اسی وجہ سے مجھے رات ادھر ہی رکنا پڑا۔ خالہ صدف کہاں ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ تو کالج چلی گئی، میں نے اسے منع بھی کیا تھا، مگر وہ یہ بول کر چلی گئی کہ تم کون سا دودھ پیتے بچے ہو۔ خالہ کی بات سن کر میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے خالہ کو آرام کا کہتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں وہی جھونپڑی والی لڑکی آ رہی تھی۔ مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب میں دکان پر کام کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک لڑکی دکان میں داخل ہوئی۔ وہ حسین لڑکی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال، روشن آنکھیں اور اس کی آواز میں ایک پراسرار دلکشی تھی
اس نے دکان میں قدم رکھتے ہی مجھ سے کہا، عارف، مجھے ایک ایسی چوڑی دکھاؤ جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ پہل تو میں حیران ہوا کہ یہ میرا نام کیسے جانتی ہے، لیکن میں سوچتے ہوئے مسکرایا۔ اکثر لڑکیاں مجھے میرے نام سے جانتی تھیں۔ میں اس لڑکی کے جواب میں بولا، میرے پاس ہر طرح کی چوڑیاں ہیں، لیکن ایسی خاص چوڑی شاید خود بنانی پڑے۔ اس لڑکی نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تم میرے لیے ایسی چوڑیاں بنا سکتے ہو تو شاید میں تمہاری زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس لڑکی کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھ نہ سکا، لیکن اس کی خوبصورتی کے سحر میں مبتلا ضرور ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی کے لیے ایسی شاندار چوڑیاں بناؤں گا جو آج تک میں نے نہیں بنائی تھی۔ پھر میں نے رات بھر جاگ کر چوڑیاں تیار کیں۔ مختلف رنگوں کے شیشے، چمکتی ہوئی دھاتیں اور قیمتی پتھر استعمال کیے جو مجھے اس لڑکی نہیں دیے تھے۔ اگلے دن وہ لڑکی دوبارہ آئی۔ میں نے اسے چوڑیاں پیش کیں جو واقعی بے مثال تھیں۔ اس لڑکی نے جب چوڑیوں کو دیکھا تو خوش ہو کر بولی، میں تمہیں جلد اس کا بہت بڑا انعام دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن رات کا وقت تھا۔ مالک آج نئی چوڑیاں لے کر آیا تھا اور مجھے آج ان چوڑیوں کو ترتیب سے رکھنا تھا۔ میں دکان میں بیٹھا نئی رنگین چوڑیوں کے ڈھیر کو ترتیب دے رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس وقت کسی کا آنا غیر معمولی بات تھی، مگر میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک عورت نقاب میں کھڑی تھی۔ مجھے کچھ چوڑیاں چاہیے۔ میں نے عورت کو دکان میں آنے کا کہا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نقاب پوش عورت نے چوڑیاں پسند کی اور مجھے چوڑیوں کی قیمت ادا کر کے چلی گئی۔ اسی طرح وہ نقاب پوش لڑکی روز میری دکان میں آتی اور روز چوڑیاں خرید کر چلی جاتی۔ اب تو مجھے اس لڑکی کی عادت ہونے لگی تھی۔ پھر 3-4 دن وہ لڑکی میری دکان پر نہ آئی۔ مجھے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا۔ ابھی میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہی نقاب پوش لڑکی دکان میں داخل ہوتی ہوئی مجھے دکھائی دی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ پارک کے پاس جو پرانی بلڈنگ ہے وہاں میں آج شام میں آپ کا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی جلدی سے دکان سے نکل گئی تھی کیونکہ دکان میں اور گاہک آ گئے تھے۔ شام کے وقت جب میں اس بلڈنگ میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر بیٹھ کر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنی نظریں موڑی تو عجیب و غریب قسم کی مخلوق کھڑی تھی۔ اس قسم کی مخلوق میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ عجیب سی مخلوق حملہ کرنے ہی والی تھی کہ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور اس بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کون تھی اور مجھے ادھر بلانے کا کیا مقصد تھا۔ میں گھر آ گیا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری نظریں بار بار صدف کو تلاش کر رہی تھی، مگر صدف نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب وہ پہلے والی صدف نہیں رہی تھی جو میری ہر چیز کا خیال رکھے۔ کئی دفعہ میرا دل چاہا کہ میں صدف سے بات کروں، مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں صدف میری غربت کو جواز بنا کر مجھے ٹھکرا نہ دے۔ مجھے ٹھکرائے جانے سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میں صدف سے سچی محبت کرتا تھا۔ صدف بچپن سے ہر وقت ہر پل میرے ساتھ رہی تھی۔ معاشی حالات کی تنگی نے مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہوا تھا۔ اس وقت صدف BA میں تھی اور اس کا بھی کالج میں آخری سال تھا۔ صدف سے بڑی 4 بہنیں اب شادی کے بالکل لائق تھیں۔ آمنہ آپی تو لگ بھگ 28 کی ہو چکی تھی۔ خالہ چاہتی تھی کہ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر آمنہ آپی کی شادی کر دی جائے اور صدف کے پیپر ہونے کے بعد میری اور صدف کی منگنی کر دی جائے۔ پہلے تو صدف کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا، مگر اب پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھ سے کھچے کھچی سے رہنے لگی تھی۔ جب بھی بات کرتی بہت اکھڑے ہوئے انداز میں کرتی۔ اس کے اس طرح کے رویے پر میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں صدف سے 2 ٹوک انداز میں بات کرنا چاہتا تھا اور میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آیا صدف مجھ سے منگنی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں، مگر جو بھی تھا اب مجھے یہ معاملہ آر یا پار کرنا تھا۔ اس بلڈنگ والے واقعے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو وہ پوری رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ کوئی عجیب سی مخلوق میرے خوابوں میں آ رہی تھی اور مجھے مسلسل خوفزدہ کر رہی تھی۔ اگلے 3-4 دن تک وہ لڑکی دوبارہ سے دکان پر نہیں آئی تھی۔ میں شدت سے اس کا منتظر تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی، کہیں اسے کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کیا پتہ وہ کسی مشکل میں ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ لڑکی دوبارہ سے دکان پر آئی۔ تب میں نے جلدی سے گاہکوں کو فارغ کیا اور اس لڑکی کو آنکھوں کے اشارے سے انتظار کرنے کا کہا۔ جب دکان گاہکوں سے بالکل فارغ ہو گئی تو میں اس لڑکی سے کہنے لگا، میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگی،
جی بولیے، کیسی بات ہے؟ تب میں نے اس سے پوچھا، اس دن آپ نے مجھے اس عجیب و غریب سے بلڈنگ میں بلایا اور آپ خود نہ جانے کہاں غائب تھیں۔ میں آپ کا کتنی ہی دیر انتظار کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا بیتا ہوا واقعہ اس لڑکی کو بتایا تو وہ نظریں چرانے لگی اور بولی، میں شرمندہ ہوں، آپ کو میری وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ میں اس لڑکی سے کہنے لگا، آخر آپ کو مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی تھی جس کے لیے آپ نے مجھے اس اجڑی ہوئی بلڈنگ میں بلایا تھا؟ لڑکی نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی نظریں چرا لیں۔ میں نے دوبارہ سے اپنا وہی سوال دہرایا تو لڑکی کہنے لگی، میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گیا اور دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ آج جب میں دکان سے گھر آیا تو خلاف معمول گھر میں بہت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں تو گھر میں خالہ اور ان کی بیٹیاں ہی ہوتی تھیں، مگر پھر بھی ان بہنوں کی آپس کی نوک جھوک سے اور باتوں کی آوازوں سے کسی نہ کسی حد تک زندگی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے حسب معمول آتے ساتھ ہی میں نے خالہ سے گھر میں چھائی ہوئی خاموشی کے بارے میں پوچھا تو خالہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا تم جاؤ کمرے میں، پہلے نہا دھو لو پھر کھانا کھا لینا، کتنی محنت کرتا ہے میرا بچہ سارا دن۔ یہ کہتے ہی خالہ آمنہ آپی کو آواز دینے لگی کہ وہ روٹیاں بنا لے۔ خالہ کی بات سے میں حیران پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے خالہ اور ان کی بیٹیوں کے مشترکہ کمرے میں آیا تو وہاں صدف کے علاوہ چاروں بہنیں موجود تھیں۔ میں نے آمنہ آپی سے صدف کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں، پہلے تم کھانا کھا لو پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب تو میں سچ میں ہی بہت پریشان ہو گیا، مگر آپی ایسی کیا بات ہے جو آپ بتا نہیں رہی؟ اتنی دیر میں خالہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ آپی سے بولی، تم ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہو؟ پتہ بھی ہے بھائی بیچارہ سارا دن تم لوگوں کے لیے ذلیل ہوتا ہے، مگر تم لوگوں کو کہاں پرواہ ہے؟ خالہ کا ایسا رویہ دیکھ کر میری تو بھوک اپنے آپ ہی مر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے چند لقمے زہر مار کیے۔ میں بس جلدی سے وہ بات جان لینا چاہتا تھا جس نے خالہ اور باقی سب گھر والوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ خالہ نے جو بات بتائی اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صدف ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ خالہ نے روتے ہوئے کہا کہ وہ کافی دنوں سے صدف کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر صدف ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اوپر سے صدف نے انہیں اس بات کی دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور تمہارے ساتھ اس کی منگنی کر دی تو وہ یہ گھر ہی چھوڑ دے گی۔ صدف ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ خالو کی وفات کے بعد میں نے انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ خالہ، آپ پریشان مت ہوں، جیسا صدف کہہ رہی ہے آپ ویسا ہی کریں اور اس سے بولیں کہ وہ گھر واپس آ جائے، میری طرف سے اسے کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر صدف کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت ہی زیادہ چہکتی پھرتی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی سہیلی اپنے ماموں اور ممانی کے ساتھ اپنے کزن کا رشتہ لے کر گھر آ گئی۔ اس کی سہیلی کا کزن ایک وکیل تھا اور اس رشتے میں صدف کی 100% رضامندی شامل تھی۔ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ انہیں صرف صدف کا ہاتھ درکار ہے، انہیں جہیز کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، مگر خالہ صدف کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے جو جہیز آمنہ آپی کے لیے بنا کر رکھا تھا اور تھوڑا بہت ادھر ادھر سے ادھار لے کر انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ صدف کے رخصت ہونے کے بعد خالہ آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ ہمیشہ سے انہوں نے صدف کو میری دلہن کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے چپ کروایا اور کہا، خالہ، انسان کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ اگر صدف میرے نصیب میں ہوتی تو مجھے مل جاتی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ میں نے خالہ کو تسلی دے کر چپ کروا دیا تھا، مگر میرا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ساری رات میں نے اپنی آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اگلے دن جب میں دکان پر گیا تو ابھی تک مالک دکان پر نہیں آیا تھا، اور آج خلاف معمول وہ نقاب پوش لڑکی صبح ہی صبح دکان پر آ گئی تھی۔ دکان پر آنے کے بعد وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا اس انجان لڑکی کے درمیان ایک انجانا سا تعلق بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں مالک بھی داخل ہو گیا تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ قریبی پارک میں چلیں جہاں ہم بیٹھ کر آرام سے بات کر سکیں۔ پہلے تو مجھے اس لڑکی کی بات پر حیرت ہوئی تھی کہ نہ جانے اس لڑکی نے مجھ سے ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے۔
مگر پھر میں مالک کو تھوڑی دیر کے بعد آنے کا کہہ کر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا اور ہم قریبی پارک میں چلے گئے۔ میں نے اس لڑکی کے لیے کولڈ ڈرنک اور ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کا سامان پارک کی کینٹین سے لے لیا۔ میرا دھیان بار بار اپنی جیب کی طرف جا رہا تھا جس میں چند ہزار ہی پڑے ہوئے تھے اور ابھی مجھے گھر کا راشن اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنا تھا۔ میں اس لڑکی سے بولا کہ وہ جلدی سے بات کر لے جو یہاں کرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ مجھے جلدی دکان پر واپس جانا ہے۔ لڑکی بولی، میں یتیم ہوں، دنیا میں میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، صرف ایک چچا تھے جنہیں صرف میری دولت اور جائیداد سے غرض تھی۔ جب میں نے اپنی جائیداد ان کے نام کر دی تو انہوں نے مجھ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے بابا نے میرے نام سے ایک اکاؤنٹ کھلوا رکھا تھا جس کا علم صرف مجھے تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم تو موجود ہے کہ میں کوئی کاروبار کر سکوں۔ دراصل میں ایک کاروبار کرنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کاروبار میں اپنا تجربہ بھی رکھتا ہو اور وہ قابل اعتبار بھی ہو۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، مگر غریبی کی وجہ سے میری یہ خوبصورتی دب گئی تھی اور اسی غریبی کی وجہ سے بچپن کی محبت مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آخر آپ کو مجھ میں کون سی خوبی نظر آ گئی جو آپ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتی ہیں؟ لڑکی کہنے لگی، نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ آپ ایک قابل اعتبار انسان ہیں اور مجھے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس کاروبار میں برابر کے شریک ہو جائیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے اور کوئی بھی کاروبار بغیر سرمایہ کے شروع نہیں ہوتا۔ میں نے اسے صاف جواب دے دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ سرمایہ کی فکر مت کریں، سرمایہ میں خود لگا لوں گی، بس آپ نے محنت کرنی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس اس کام کا تجربہ ہے کیونکہ آپ کو 4 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، اور میرے خیال میں 4 سال کا تجربہ کافی ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میری تمام پریشانیاں دور ہونے والی ہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ کاروبار کے بارے میں بات چیت کرتی رہی۔ جب میں پارک سے واپس آیا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مجھے لے کر ایک بہت بڑی دکان میں آ گئی اور کہنے لگی، آج سے یہ دکان آپ کی ہے اور اس کا سارا کام آپ نے سنبھالنا ہے۔ چونکہ میرے پاس پیسہ ہے مگر میرے پاس تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی کام کرنے کا وقت ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے کریں، ایسا سمجھیں کہ جیسے یہ آپ کی اپنی دکان ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اور اپنے چہرے کو اس طرح سے چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے کہ میں نے تو ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، مگر ہمیشہ میری زبان بند ہو جاتی تھی اور میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا تھا کہ کہیں وہ میری بات کا برا نہ منا جائے۔ مگر میں نے اس سے یہ سوال ضرور پوچھا تھا، آپ ہر روز میری دکان سے چوڑیوں کے نت نئے ڈیزائن بنوا کر کیا کرتی تھیں؟ یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، کہیں آپ میری حقیقت سن کر میرے ساتھ کام کرنے سے انکار نہ کر دیں۔ اس کے ہلکے پھلکے مذاق والے انداز کو دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ اب میں مالک کی دکان کے ساتھ ساتھ اس دکان کو بھی سنبھالتا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا نام ماہنور بتایا تھا۔ یہاں پر جو بھی لڑکے اور کاریگر رکھے تھے وہ سب میری رضامندی سے ہی رکھے گئے تھے اور وہ دکان کا ہر کام میرے مشورے سے ہی کرتی تھی۔ یہ احساس مجھے بہت معتبر بنا رہا تھا۔ میں نے خود کو پہلے سے زیادہ مصروف کر لیا تھا، مگر مجھے اپنی یہ مصروفیت بہت پسند تھی، کیونکہ اس مصروفیت کے باعث چند پل کے لیے ہی صحیح میں صدف کی یاد سے فرار حاصل کر لیتا تھا، اور میں اس کی یاد سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہی اس قدر محنت کر رہا تھا۔ رات کو میں لیٹ گھر واپس جاتا تھا۔ خالہ اکثر میرے انتظار میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ میں شرمندہ ہو جاتا اور ان سے کہتا کہ خالہ آپ میرا انتظار مت کیا کریں، مجھے خواہ میں شرمندگی ہوتی ہے۔ کیسی بات کرتے ہو بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری، اگر میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ خالہ کی بات پر میں افسردگی سے مسکرا دیتا اور کہتا کہ جیسے آپ کی مرضی، میں بھلا کون ہوتا ہوں آپ کو کسی بات سے روک ٹوک کرنے والا۔ میری دن رات کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ دکان ترقی کے منازل طے کرنے لگی تھی۔ میں نے مالک سے معذرت کر لی کہ اب میں ان کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ میں خود زیادہ تر وقت اب دکان پر گزارنے لگا تھا۔ کہنے کو میں نے دکان ایک چھوٹے پیمانے سے شروع کی تھی، مگر اب یہ دکان ایک بہت بڑی جیولری کی دکان بن گئی تھی، جہاں اب آن لائن لوگوں کے آرڈرز لیے جاتے تھے۔ یہاں گولڈ سے لے کر ڈائمنڈ تک کے زیورات بنائے جاتے تھے، اور اس ساری کامیابی کا سہرا ماہنور کے سر جاتا تھا، کیونکہ اس میں میری محنت کے ساتھ اس کا سرمایہ بھی شامل تھا۔ اس دن جب میں نے اس سے یہی بات کی تو وہ ہلکے سے ہنس دی، کہنے لگی، اس میں سارا کمال میرا نہیں ہے،
آپ کی محنت کا ہے، میں نے تو بس سرمایہ لگایا ہے، باقی ساری محنت تو آپ کی ہے۔ ماہنور کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھ پر اعتبار نہ کرتی، اگر آپ مجھے اپنے کاروبار میں شریک نہ کرتی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اور آپ نے بھی تو میرے ساتھ برابر کی محنت کی ہے، اسی لیے کامیابی کا صحرا تو آپ کے سر بھی جاتا ہے۔ ہماری دکان کی چھوٹی چھوٹی برانچز مختلف شہروں میں کھول لی گئی تھی۔ خالہ نے آمنہ آپی کی شادی ایک درمیانی عمر کے شخص سے کر دی تھی۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ خالہ نے اپنی باقی تینوں بیٹیوں کی شادیاں بھی اچھے گھرانوں میں کر دی تھی، اور میں نے اپنی ساری بہنوں کو اچھا خاصا جہیز دے کر رخصت کیا تھا۔ میں نے ایک بہت بڑے اور اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ کئی دنوں سے ماہنور کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، نہ ہی اس نے دکان پر چکر لگایا تھا۔ میں بار بار اس کا موبائل نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرے پاس اس کے گھر کا ایڈریس بھی موجود نہیں تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ بھی جاننا چاہا تھا، مگر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں دوبارہ اس سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لوں۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات تھی، وہ کہیں کسی پریشانی میں یا کسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے ماہنور آ گئی، اور اسے دیکھ کر ایسے لگا جیسے زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ اسے دیکھ کر میرے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے نیا گھر خریدنے کی مبارکباد دی، مگر آج اس کے انداز میں وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ خوشی نہیں تھی جو اکثر اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے مجھے ٹال دیا، اور میں اس کا گریز دیکھ کر دوبارہ اس سے ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکا۔ گھر میں جب میں واپس آیا تو صدف اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑ کر آئی ہوئی تھی۔ اس کی حرکتیں ہمیشہ کی طرح آج بھی چونکا دینے والی تھی۔ وہ پہلے کی طرح میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ شاید وہ دوبارہ سے مجھے حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر میں اب مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ اب وہ کسی کی بیوی تھی۔ اس کا شوہر جیسا بھی تھا وہ اس کی امانت تھی، اور میں اسے اس کے شوہر کے خلاف ورغلا کر اس سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اب میرے دل میں اس کے لیے وہ جگہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اب تو میرے دل میں بڑی شان سے ماہنور براجمان ہو گئی تھی۔ اب میں تن من سے صرف ماہنور کا بننا چاہتا تھا۔ ماہنور نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میں اس دنیا میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا، جب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اب یہ سوچ کر میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ اگر ماہنور کا زندگی بھر کا ساتھ مجھے مل جائے تو میری زندگی کتنی سنور سکتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی، اتنا وقت ساتھ گزارنے کے باوجود بھی میں نے آج تک ماہنور کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بہت بار میں نے اس سے یہ بات کہنے کی کوشش کی، مگر ہر بار جھجک آڑے آ گئی۔ آج میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں ماہنور سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کروں گا۔ آج جب میں دکان سے ملحقہ آفس میں آیا تو وہاں ماہنور پہلے سے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا موڈ ماہنور کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے فریش ہو گیا۔ میں نے اپنے جذبات کو ماہنور کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، اور اب میں اس کی رائے کا منتظر تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، مگر اس لمحے حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ بنا بتائے آفس سے باہر چلی گئی، اور میں حیران پریشان سا دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پھر سارا دن میرا موڈ آف رہا، میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دکان پر ملازم کو ہدایات دے کر میں گھر آ گیا، بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ میرا ذہن مسلسل ماہنور کے رویے میں الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس نے مجھے نہ اظہار کیا اور نہ انکار کیا، بلکہ مجھے سوچوں میں الجھتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، اور اس روشنی میں نے دیکھا ایک سایہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی میری طرف کمر تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ پر جب اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ خوشبو تو ماہنور استعمال کرتی تھی تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ ماہنور رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ یہاں پہنچی کیسے؟ یہی سوچتا سوچتا جب میں کھڑکی کے پاس گیا تو اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ یہاں پر کون ہے؟ تم کون ہو اور اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ایک بار بلانے پر وہ خاموش رہی۔ میں نے جب اپنا سوال دوسری تیسری بار دہرایا تو اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو میں اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ میرے سامنے ایک بے تحاشا حسین لڑکی تھی۔ اس کا گورا رنگ، کالی سحر انداز آنکھیں اور لمبے بال۔ میں کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بنا اس کو دیکھتا رہا۔
پھر وہ مجھے دیکھ کر آہستگی سے مسکرا دی۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم مجھے پہلی نظر میں پہچان لوگے، مگر افسوس میرا اندازہ غلط نکلا۔ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہنور اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ رات کے اس پہر میرے گھر میں کیسے آئی؟ اور یہ بات جب میں نے پوچھی تو وہ کہنے لگی، میں تمہیں اپنے بارے میں ابھی یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر مجبوری ہے، مجھے اب اپنی حقیقت بیان کرنی پڑے گی۔ اس کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اب کی بار میں نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں کہا، جو بھی بات ہے مجھے سیدھے طریقے سے بتاؤ، کیونکہ میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ اب وہ کہنے لگی کہ دراصل میں ایک انسان نہیں بلکہ جن زادی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک جن زادی نہیں ہو سکتی، ایسا ناممکن ہے۔ تم تو بالکل انسانوں جیسی ہو، اور انسانوں کی طرح ہی تو ہمارے درمیان میں رہتی ہو۔ میں کیسے مان لوں؟ مجھے تو ماہنور کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی مسکان بتا رہی تھی کہ وہ اپنے دعوے میں سچی ہے۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی تھی، حالانکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ مجھے تمہاری غربت نے بہت زیادہ افسردہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے میں بہانے سے تمہاری دکان پر آتی تھی تاکہ تمہاری کچھ خریداری ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں 4 پیسے آ جائیں، کیونکہ مجھے تمہارے گھریلو حالات کا اچھے سے اندازہ تھا۔ میں اکثر تمہارے گھر میں بھی آتی رہتی تھی، اور میں یہ بھی جان گئی تھی کہ تمہاری کزن تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ جلد یا دیر کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گی، اسی لیے مجھے تم سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، اور تب میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا، کاروبار کے ذریعے تمہاری زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اور ایک بار جب تم جھونپڑی میں آئے تو تم ڈر گئے تھے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میں ہی تھی، اور اس دن بلڈنگ میں جس جانور نے تم پر حملہ کیا تھا وہ میرا شوہر تھا۔ اسی کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ سکی تھی۔ جن زادی کی بات سن کر مجھ سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گیا۔ آج دوسری دفعہ مجھے محبت میں دھوکا ہوا تھا۔ جب پہلی دفعہ صدف نے مجھ سے بے وفائی کی تھی تو مجھے سنبھالنے کے لیے ماہنور موجود تھی، لیکن اب تو مجھے اپنی دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جن زادی نے مجھے ایک فائل دی اور بولی کہ یہ فائل اس کاروبار کی ہے جو میں نے اس کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا۔ آج سے اس سارے کاروبار کا میں اکیلا مالک تھا۔ اس چاند کی 14 تاریخ کو میری رخصتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میری شادی میں شریک ہو۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہتر انعام رکھا ہے۔ مجھے امید ہے تم وہ انعام پا کر مجھے بھول جاؤ گے، اور تم جب بھی مجھے دل سے یاد کرو گے میں حاضر ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی ماہنور ایک دھوئے کی شکل میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا، مجھے اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ثاقب کو فون کیا جو میرے آفس میں کام کرتا تھا کہ آج کا سارا حساب کتاب وہ دیکھ لے۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو اشرف صاحب جو میرے استاد تھے خالہ کے ساتھ بیٹھے کوئی اہم بات کر رہے تھے۔ اشرف صاحب سے ملنے کے بعد جب میں خالہ کے برابر میں بیٹھا تو خالہ بولی، عارف، میں نے تمہارا رشتہ اشرف صاحب کی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گے۔ جیسے آپ کی مرضی خالہ، جو آپ کو بہتر لگے۔ اگلے دن جب میں آفس میں گیا تو میں نے نئے آرڈرز دیکھنے شروع کیے۔ سر، یہ کوئی میڈم آپ کے لیے دے کر گئی ہیں۔ ثاقب نے مجھے ایک لفافہ تھمایا۔ جیسے ہی میں نے لفافہ کھولا تو مجھے ماہنور نے چوڑیاں بنانے کا آرڈر دیا تھا، اور ساتھ میں مجھے اپنی شادی میں شرکت کے لیے یاد دہانی کروائی تھی۔ پھر میں نے اپنی محنت سے ایک ایسا شاہکار تیار کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ بنایا تھا۔ چوڑیوں کا ایک جوڑا میری ہنرمندی کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ چوڑیاں باریک مگر بے حد مضبوط تھی۔ ان کا رنگ سرخ اور سنہری تھا، لیکن یہ عام سرخی اور سنہری نہیں تھی۔ چوڑیوں کے سرخ حصے میں یاقوت کی چمک تھی، اور سنہری حصے پر ایسے پیچیدہ نقش و نگار تھے جو دیکھنے والے کو ایک ہی نظر میں اپنی گرفت میں لے لیتے تھے۔ جب روشنی چوڑیوں پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے ان میں آگ جل رہی ہو۔ ان کی ہر جھلک میں ایسا جادو تھا کہ دیکھنے والا اپنی آنکھیں ہٹانے سے قاصر رہتا۔ جب میں ماہنور کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے اس کی دنیا میں پہنچا تو مجھے وہ کوئی اور ہی دنیا دکھائی دے رہی تھی، ایسی دنیا جو ہماری اس دنیا سے بہت مختلف تھی۔ جب میں نے چوڑیاں ماہنور کو دیں، ماہنور نے ان چوڑیوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھاما تو کمرے کی فضا ہی بدل گئی۔ ایک نرم سی سرگوشی جیسے کسی پرانی کتاب کے ورق پلٹنے کی آواز
کمرے میں گونج اٹھی۔ چوڑیاں اس کے ہاتھ میں آتے ہی مدھم روشنی سے جگمگانے لگی۔ پھر میں ماہنور کی شادی میں شرکت کر کے واپس اپنی دنیا میں لوٹ آیا۔ کچھ مہینوں بعد میری شادی اشرف صاحب کی بیٹی آسیہ سے ہو گئی۔ آسیہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ میرے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا دے دیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مگر میرے دل میں آج بھی ایک خلش ہے۔ کاش ماہنور ایک جن زادی نہ ہوتی۔ پر کہتے ہیں نا، اللہ اپنے بندے کو وہی دیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور مجھے بھی وہی ملا جس کا میں حقدار تھا۔ آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری کہانی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔